پاکستان میں ایک ایوریج مائنڈ کا جو بچہ ہے، اوسط ذہن کا بچہ جو ہے، وہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل 2 سے 3 یا 3 سے 4 سال میں مکمل کرتا ہے۔ اور یہ میں ان حافظوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو فل ٹائم حفظ کو دیتے ہیں، جو مکمل وقت حفظ کو دیتے ہیں نا، یعنی ساتھ ریگولر سکول ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، ماں باپ کو شوق ہوتا ہے کہ بچہ حافظ بنے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ساتھ وہ سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی برادری کے حوالے سے، اپنے فیملی کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، بچے کے فیوچر کے حوالے سے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حفظ کرانا ایک اعزاز ہے، بچے کو حافظ بنانا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن یار یہ حفظ کر کے کرے گا کیا؟ کوشچن ہے نا، کیوں یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس پہ؟ یہ صرف حفظ کے بارے میں نہیں آتا، یہ جب بچہ عالم بنتا ہے تو بھی کہتے ہیں بھئی یار یہ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ کامن کوشچن ہے۔ اسٹوڈنٹس کالج کے، اسکول فیلوز اگر کوئی دین کی طرف چل پڑے، پوچھتے ہیں بھئی یار تو کی کرے گا؟ اچھا تو مسجد کا امام بنے گا؟ اچھا تو مولوی بنے گا؟ یہ اور ان سینس آف کریٹیسائزنگ اس کو پوچھتے ہیں۔ یہ سوال کیوں آتا ہے ذہن میں؟ کبھی آپ نے سوچا حفظ کر کے کیا کرے گا، عالم بن کے کیا کرے گا؟ سوچا کبھی آپ نے اس پر کہ یہ سوال کیوں آتا ہے؟ سوال اس لیے آتا ہے کہ دوسری طرف جو اسکول، کالج، یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، اس کی ہر ڈگری اکنامک بینیفٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معاشی مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ بچہ یہ ڈگری کرے گا تو اس کو یہ جاب ملے گی، یہ بزنس کرے گا، اس کے لیے فیوچر اپرچونٹیز یہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں اچھا اگر یہ میڈیکل میں جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا، جب ڈاکٹر بنے گا تو پیسے چنگے کمائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ معاشرتی حقیقت ہے۔ اچھا آئی ٹی ایکسپرٹ بنے گا، اپنا آئی ٹی ویئر ہاؤس بنا لے گا، سمجھ آ گئی، لڑکے رکھے گا، اچھے پیسے کما لے گا، اکاؤنٹنگ میں جائے گا، سی اے کر لے گا۔ یہ صرف ادھر ہی نہیں ہے، یہ پالیٹکس میں بھی ایسے ہی ہے، ایم پی اے بنے گا، ایم این اے بنے گا، منسٹر بنے گا، چنگے پیسے اکٹھے کر لے گا۔ تو ہر ڈگری جو ہے وہ اٹس کائنڈ آف انویسٹمنٹ، کہ بچہ یہ ڈگری کر کے، کون سی ڈگری کر کے زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ اور آج کے سسٹم میں ہر ڈگری معاشی مفادات، اکنامک بینیفٹس اور پیسے کے حصول کے ساتھ چونکہ جڑی ہوئی ہے، اس لیے جب ہر ڈگری نوکری، جاب، پیسہ، بزنس، انکم اور مادی سہولیات کے ساتھ ریلیٹ اور جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے پھر ہر بچہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب میں یہ کر کے تو میں یہ نوکری کروں گا، یہ جاب کروں گا، بزنس کروں گا، بٹ اگر میں حافظ بنوں گا، اگر میں عالم بنوں گا تو معاشی اعتبار سے میں کیا کروں گا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب جس پوائنٹ کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے آپ سب کی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کمیٹی کے انتظامیہ کے لوگ ہیں، اسپیشل ان کی، حافظ بننے میں ایوریج 3 سال،
اس کے بعد اگر وہ تجوید اور قرات میں اسپیشلائزیشن کرے، پراپر پڑھے، اکارڈنگ ٹو سلیبس پڑھے، تو اس کا سلیبس 2 سال کا ہے. کتنے ہو گئے بولو؟ اور چلو 5 تن پاک دی نیت نال 5 کہہ لو، 5 سال ہو گئے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ جتنے بھی ایجوکیشنل اسلامک ایجوکیشنل بورڈز ہیں ان کا سلیبس عالم بنانے کے لیے 8 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ مڈل کے بعد لیتے ہیں 4 اس کے سٹیپس ہیں، ایکویولنٹ ٹو میٹرک، ایکویولنٹ ٹو ایف اے، ایکویولنٹ ٹو بی اے، ایکویولنٹ ٹو ایم اے، 4 اس کے لیول ہیں. ایچ ای سی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اس 8 سالہ سلیبس کو، کیونکہ ایجوکیشنل پیریڈ اور ٹائم کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے کہ 8 سال اس کے پورے ہوں. جب مڈل کے بعد بچہ 8 سال پڑھ لیتا ہے تو 8 سال کے بعد اس کو جو مدرسہ بورڈ ڈگری ایوارڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ایچ ای سی نوٹیفیکیشن، وہ ایکویلنٹ ٹو ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات ہوتی ہے. تو عالم بننے میں کتنے سال لگے؟ 8 سال. ٹوٹل کتنے ہو گئے بولو؟ 13 سال. اور اب دینی مدارس میں اسپیشلائزیشن بھی کرائی جا رہی ہے، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، افتاء میں. اس کے لیے 2 سال کا سلیبس الگ ہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے بولو؟ 15 سال. کتنے؟ 15 سال. اور ظاہر ہے جیسے آپ اسکول ایجوکیشن میں، کالج یونیورسٹی میں ڈگری ایوارڈ ہونے کے بعد کہتا ہے بھائی تیری کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ جی میں میٹرک کیتا. تیری کتنی؟ جناب میں نے ایف ایس سی کیا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا؟ جی میں نے بیچلر کیا ہوا ہے، میں نے بی ایس کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں. اچھا آپ نے کیا کیا ہوا؟ جی میں نے جناب ایم فل کیا ہوا ہے. آپ کیا ہے جناب؟ میں پی ایچ ڈی ہوں. ڈیفائن کرتے ہیں نا ان ناموں کے ساتھ. بالکل اسی طرح دینی مدارس میں آج ہی تو کتنا پڑھا ہے؟ جی میں حافظ ہوں، ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بچے نے اپنی زندگی کے منیمم 3 سال، ہاؤ مینی ایئرس؟ 3 سال اس نے قرآن حفظ کرنے میں لگائے. اچھا جی آپ کیا ہیں؟ جی میں قاری بھی ہوں. تو کتنے لگائے؟ 5 سال. اچھا آپ حافظ قاری ہونے کے ساتھ عالم بھی ہیں، کتنے لگائے؟ جی 13 سال. ٹھیک ہے. جو اس 13 سال تک پہنچتا ہے اس کو عالم، مولوی، علامہ جو بھی کہہ، مفتی نہیں کو سمجھے. جنہیں پی ایچ ڈی کیتا نہیں وہ ڈاکٹر لکھوا سکتا بولو؟ جس نے پی ایچ ڈی نہیں کیا وہ ڈاکٹر لکھوا سکتا ہے. جس نے ایف ایس سی پڑھا ہی نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے. تو جس نے افتاء اور وہ کورس اسپیشلائزیشن کیا ہی نہیں ہے وہ بھی مفتی نہیں کہلا سکتا. جیسے قرآن حفظ کیا نہیں آپ اسے حافظ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح عالم، اس کے بعد اگر کسی نے اسپیشلائزیشن کی ہے، آپ کون ہے جناب؟ میں نے مفتی کا کورس کیا ہوا. ٹھیک ہے جناب. کتنے سال لائے؟ 15 سال. کس کام میں؟ دین پڑھنے میں. کس کام میں؟ اب پھر میں لنک کرتا ہوں. آپ سارے انتظامیہ کے احباب ذرا توجہ کریں، اور پوائنٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ باقی تمام ڈگریز ایجوکیشن وہ اکنامک بیسڈ ہے کہ پیسے کتنے کمائے گا، ارننگ کتنی ہوگی، اور جو ماں باپ جتنا انویسٹ زیادہ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اتنی وہ ایجوکیشن اور بچے کے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں آگے چل کے پیسے زیادہ کما سکے، خود بھی خوشحال ہو
اور ظاہر ہے بیٹا خوشحال ہوگا تو ماں باپ بھی سوکھے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو کمپیریزن کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہا, یہ بات یاد رہے. ہاں آیت کا میں حوالہ دوں گا, یہ صرف آپ کو اویئرنس دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے, آپ کو شعور دینے کے لیے اور اس طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں. ورنہ قوم کو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. بات سمجھ گئے؟ مزدور بھی چاہیے, ڈاکٹرز بھی چاہیے, میل فیمیل بھی چاہیے, پائلٹ بھی چاہیے, سائنٹسٹ بھی چاہیے, فوجی بھی چاہیے, آفیسر بھی چاہیے, بیوروکریٹس بھی چاہیے. یہ سینس میں بتا رہا ہوں کہ امت کو ہر طرح کا فرد چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو رویہ, ہمارا جو طرز عمل دین اور دین کی تعلیم کے ساتھ ہے, میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ہمارا دین اور دین پڑھے ہوئے کے ساتھ یہ نمایاں اور امتیازی سلوک کیوں ہے, یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ یاد رہے, پوائنٹ سمجھیے. جب ہر ڈگری پیسوں کے ساتھ, واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ڈگریاں کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور نوکری حاصل کرنے کے سرٹیفکیٹس ہیں, علم تو کوئی اور چیز ہے. ہاں یہ یاد رکھنا ذرا, علم تو کوئی اور چیز ہے. اب چونکہ باقی ہر ڈگری نوکری, پیسہ, انکم کے ساتھ ریلیٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو دینی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, معاشرے نے, آپ نے, ہاں ہم نے, سوسائٹی نے, اسپیشلی اہل سنت و جماعت نے, ہم نے, اور بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں خود گورنمنٹ نے بھی دینی ایجوکیٹڈ لوگوں کو آج تک ان کی ایجوکیشن کو اور ان کی ڈگریز کو اس لیول پہ جا کے اون ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاشی مفادات ریلیٹ ہو سکے.